سورۃ الفیل مکی ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 5 آیتیں ہیں۔ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورۃ الفیل کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہہ، اس نے اپنے علاقے میں صنعاء میں ایک گرجا تعمیر کیا اور اسے بہت زیادہ خوبصورت بنایا، اور لوگوں میں اس نے اعلان کیا کہ لوگ اس کا طواف کریں اور اس کا حج کریں۔ اس نے یہ دیکھا کہ عرب کے لوگ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کا حج کرتے ہیں، تو خانہ کعبہ کی اہمیت ختم کرنے کے لیے اور اپنے ملک کی اہمیت بڑھانے کے لیے اس نے یہ گرجا گھر تعمیر کیا۔ جب مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو لوگوں نے اس پر بہت احتجاج کیا، یہاں تک کہ ایک شخص نے غصے میں آ کر، بنی کنانہ کا شخص تھا، اس شخص نے غصے میں آ کر یمن تک کا سفر کیا، اور سفر کر کے اس مقام پر پہنچا، اور اس نے جو عبادت خانہ بنایا تھا، گرجا بنایا تھا، اس میں جا کر اس نے قضائے حاجت کی، یعنی اسے باتھ روم کے طور پر استعمال کیا، اور اسے گندا کر دیا، اس کی دیواروں پر گندگی مل دی، اور گویا کہ اس نے اپنے عمل سے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا، ابرہہ کو اس بات کا علم ہوا، تو اس نے قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کو شہید کر دوں گا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کی آبادی بہت کم تھی، مشکل سے چند ہزار افراد یہ ٹوٹل آبادی تھی۔ تو ابرہہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا، جو وہاں کی ٹوٹل آبادی سے بھی کئی گنا بڑا تھا، اور مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کے لیے ہاتھی ایک نئی چیز تھی، اور خصوصاً جنگی ہاتھی کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ بڑے بڑے ہاتھی وہ اپنے ساتھ لے کر آیا، اور وہ ہاتھی ایک سپاہی کی طرح جنگ لڑتے تھے، سپاہیوں کو پاؤں سے کچلنا اور سونڈ میں اٹھا کر پھینک دینا، یعنی باقاعدہ ان ہاتھیوں کو ٹریننگ دی گئی تھی۔ جب مکہ مکرمہ کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر ہمارے تمام قبائل مل کر بھی مقابلہ کریں تو پوری آبادی جو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر بھی مشتمل ہے، سب ملا کر بھی اس کی فوج کئی گنا زیادہ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، آپ مکہ مکرمہ میں سردار بھی تھے، اور خانہ کعبہ کا انتظام آپ کے دست مبارک میں تھا۔ تو آپ نے مکہ مکرمہ کے لوگوں سے فرمایا کہ تم سب مکہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جاؤ، اور مکہ مکرمہ کے شہر کو اس کے خالق اور اس کے مالک یعنی رب العالمین کے سپرد کر دو، ہم اس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابرہہ نے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے وہاں پہ پڑاؤ کیا، اور کچھ دنوں تک وہ لوگوں کے مالوں کو لوٹتا رہا، تاکہ لوگ تنگ آ کر اس کے ساتھ تعاون کریں اور وہ خانہ کعبہ شہید کرنے میں اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کریں۔ یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 اونٹ بھی ابرہہ کی فوج نے ان 200 اونٹوں کو پکڑ لیا۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے 200 اونٹوں کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا میں تو آپ کو بڑا عظیم سمجھتا تھا، میں مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جس بیت اللہ کی وجہ سے آپ کی عزتیں ہیں اس بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کرتے ہیں، بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا میں بیت اللہ کا مالک نہیں ہوں، میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں تو اونٹ مانگتا ہوں،
اور بیت اللہ کا جو مالک ہے رب العالمین وہ تجھ سے مقابلہ کرے گا۔ تو یہ جواب سن کر وہ بڑا متعجب ہوا، پھر اس نے آپ کو وہ اونٹ واپس کر دیے۔ اب صبح کے وقت ابرہہ نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت ابرہہ کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، جسے محمود کا نام دیا گیا تھا، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اسے مارتے اور کوڑے برساتے لیکن پھر بھی یہ اٹھتا نہیں، اور اگر خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور سمت میں اگر اس کو اٹھاتے تو یہ اٹھ جاتا، اور اگر خانہ کعبہ کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتے تو بیٹھ جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر ابرہہ کے ساتھ کئی سردار جو ابرہہ کے ساتھ آئے تھے، ان سرداروں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اب اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا۔ انہوں نے اس کے لشکر کو چھوڑا اور وہ بھاگ گئے۔ لیکن ابرہہ پر جو غرور اور تکبر چڑھا ہوا تھا، اس نے اس سے عبرت حاصل نہ کی، اور جب وہ زبردستی کر رہا تھا، اچانک سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ ان کی فوجیں آنے لگیں۔ ان پرندوں کی چونچ میں ایک کنکر تھا اور دو کنکر ان کے پنجوں میں تھے، ایک ایک پنجے میں ایک ایک کنکر۔ آج اگر ایٹمی بھٹی میں کوئی بم تیار کیا جائے تو اس کی کتنی طاقت ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ پتھر گویا کہ بم تھے، یہ جہنم کی بھٹی میں تیار کیے گئے تھے، اور یہ چنے کے دانے کے برابر یا مسور کے دانے کے برابر تھے۔ مسور کا دانہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس قدر چھوٹے چھوٹے۔ اور پرندوں کو حکم تھا کہ 3 کنکر سے زیادہ مت اٹھانا، اور ایک سپاہی پہ صرف ایک کنکر مارنا تھا۔ اب وہ کنکر جب پرندوں نے پھینکے تو اس کی فوج ہاتھیوں پر اور گھوڑوں پر سوار تھی، پورا جسم لوہے میں غرق تھا، اور سر پر بھی انہوں نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ وہ کنکر اللہ کی قدرت سے لوہے کی ٹوپی کو توڑ کر، ان کے بھیجے کو پھوڑ کر، ان کے جسم کے لوہے کے لباس کو توڑ کر جسم کو چیرتا ہوا سواری تک جاتا اور سواری کو چیر کر زمین پر جا کر لگتا، اور اکثر فوج اسی وقت ہلاک ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عبرت کا نمونہ بنایا، اور کس طرح عبرت کا نمونہ بنایا کہ کچھ لوگوں کو زندہ باقی رکھا تاکہ یہ یہاں سے جائیں یمن، اور راستے میں جگہ جگہ لوگ ان کے انجام کو دیکھیں، اور یہ واقعہ یہ خود اپنی زبانی لوگوں کو سنائیں۔ تو کچھ لوگوں کو یہ کنکر لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ باقی رکھا لوگوں کی عبرت کے لیے۔ مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کنکر لگنے کی وجہ سے ان کے پورے جسم سے پیپ اور خون نکلتا تھا، اور شدید بدبو آتی تھی، اور جگہ جگہ پھوڑے، اور وہ لوگوں کے لیے نفرت کا باعث تھے۔ جس بستی سے نکلتے لوگ کہتے کہ تمہیں کون سی بیماری ہوئی ہے، تو وہ کہتے یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا غضب ہے۔ پھر یہ اپنے ملک میں کچھ لوگ پہنچے اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن کر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہ واقعہ کیوں بیان کیا گیا؟ چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے صرف 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، تو عرب کے لوگ خصوصاً مکہ مکرمہ کے لوگ اس واقعے کو جانتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کافروں نے اپنی عددی طاقت، افرادی قوت، اسلحہ اور خاندانی اثر و رسوخ، دولت کے غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اسلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک مسل کے رکھ دیں گے، مٹا کے رکھ دیں گے، کیونکہ ہم بہت طاقتور ہیں۔ تو جب یہ اپنی افرادی قوت کے گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو گئے اور کمزوروں کو دبانے لگے، تو یہ بتایا گیا کہ حق دبانے سے دبتا نہیں ہے،
حق میں لچک ہے، جتنا دبائیں گے وہ اتنا ہی اور چڑھے گا۔ اور ان کافروں کو یہ نصیحت کی گئی کہ اے کافروں، جو رب ابراہہ کی فوج کو ہلاک کر سکتا ہے وہ تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے، تم اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الم تروا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ یہ عربوں کا کلام اس وقت کے لیے ہے کہ جب کسی کا دیکھا ہوا واقعہ ہو تو اسے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا آپ کو یاد نہیں کہ ایسا ہوا تھا؟ جیسے اردو کلام میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ تمہیں تو معلوم ہے، تمہیں معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ وہ کہتا ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو یہ بات زور دینے کے لیے ہوتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ تو سب متفق ہیں کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کا ہے۔ پھر الم ترا کہنے کے کیا معنی ہے؟ یہاں تو یہ کہنا چاہیے محبوب آپ نے یہ واقعہ تو سن لیا ہے لوگوں کی زبانیں، لیکن یہ نہیں فرمایا آپ نے لوگوں کی زبانیں سنا ہے، فرمایا محبوب کہ آپ نے یہ واقعہ دیکھا نہیں۔ فرمایا اللہ تعالی قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، وہ ماضی دکھانے پر بھی قادر ہے۔ یہ شرعی اصول سمجھیے گا، وہ ماضی دکھانے پر بھی قادر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر قیامت تک جو واقعات ہوئے، جو ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اس طرح دکھایا جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ الم تروا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا آپ نے نہ دیکھا؟ یقیناً آپ نے دیکھا اور آپ جانتے ہیں۔ تو اب قریش والوں کو بھی بتا دیں، کفار مکہ کو بتا دیں کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور غرور و تکبر کیا تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ الم یجعل کیدہم، قید کے معنی مکر و فریب، کوششیں، سازشیں، فی تضلیل، تضلیل کے معنی تباہی، بربادی۔ ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا الم یجعل، کیا اللہ تعالی نے کیدہم، ان ظالموں کی سازشوں کو، فی تضلیل، تباہی میں نہ کر دیا؟ یقیناً کر دیا، ظالموں کی سازشوں کو تباہ کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجا اللہ تعالی نے ان پر پرندوں کے جھنڈ، پرندوں کی فوجیں، چھوٹے چھوٹے پرندوں کی فوجیں آئیں۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالی چاہتا تو کوئی بہت بڑا لشکر فرشتوں کا بھیج دیتا جو انسانی صورت میں آتے اور بڑے بڑے ہاتھی لے کر آتے اور مقابلہ ہوتا۔ ان کی اگر ہزاروں کی فوج تھی تو وہ اس سے بڑی فوج ہوتی، مگر پرندے کیوں بھیجے گئے اور کنکر سے انہیں ہلاک کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ لوگوں تم رب کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے، وہ چاہے تو ایک کنکر سے ہلاک کر دے۔ اور پچھلی قوموں کے واقعات تو ہم سن چکے ہیں کہ صرف زوردار آواز سے بعض قومیں ہارٹ فیل ان کے ہو گئے اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، صرف زوردار آواز سے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ بعض قومیں ہواؤں سے ہلاک ہوئی ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کنکر، حجارہ پتھر، ترمیہم وہ پرندے ان ظالموں پر پھینکنے لگے کنکریاں، فجعلہم کعصف مأکول،
پس اللہ نے ان ظالموں کافروں کو کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا. جانور جب بھوسے کو کھا لیتا ہے تو چبا چبا کر اسے چورا چورا کر دیتا ہے. اس طرح یہ بھی چورا چورا ہو گئے. پھر جب یہ بھوسا جانور کے پیٹ میں جاتا ہے اور گوبر بن کے نکلتا ہے تو سخت بدبو ہوتی ہے. لوگ نفرت کرتے ہیں. تو جو لوگ زندہ بچے ان کے جسموں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بدبو پیدا کی کہ کوئی ان کے قریب آنے کی ہمت نہ کرتا تھا. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں کھایا ہوا بھوسے کی طرح کر دیا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے، عاجزی انکساری عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.